السلام علیکم۔ تو کیا حال چال ہے میری یوٹیوب کی فیملی؟ کیسے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے، عافیت سے رکھے، اللہ تعالیٰ ہر شر سے محفوظ رکھے آپ لوگوں کو۔ تو اور سب ٹھیک ہے، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ تو خوش آمدید آپ کو ہمارے نیو ولاگ میں، کوکنگ ولاگ میں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ نیو ولاگ کے ساتھ آئی ہوں۔ آج میں بنانے لگی ہوں کوفتے کباب، ٹھیک ہے؟ کوفتے بنانے ہیں اس کے اور کباب بھی بنانے ہیں۔ خیر میں آپ کو صرف کباب کی ریسیپی دوں گی اور کباب دکھاؤں گی، اس کی فل ریسیپی آپ نے اسکپ نہیں کرنی، آپ نے سارا میتھڈ لازمی دیکھنا ہے اور اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا۔ جس بہن کو یہ نہیں بنانے آتے تو بہت آسان ہے بنانے، مجھے بھی نہیں تھے آتے لیکن جب میں نے شروع کیا تو اللہ کا شکر ہے مجھے بنانے آ گئے۔ خیر آپ نے بھی اسی طرح بنانے ہیں، جب بنائیں گے تو انشاءاللہ بہت مزے کے یمی بنیں گے۔ میں نے چکن لیا تھا، ضروری نہیں آپ بون لیس چکن لے، آپ کے گھر میں کوئی جون سا بھی چکن پڑا ہوا ہے نا، آپ اس میں سے جو بون لیس بوٹیاں ہوتی ہیں نا وہ سائڈ پہ کر لیں۔ جب چکن آئے آپ نا جو بون لیس ہوتا ہے نا وہ نکال کے سائڈ پہ رکھی جایا کرے، کیونکہ عام طور پہ ہم بون لیس لینے جائیں تو وہ بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے۔ خیر میں ایسے ہی کرتی ہوں تو وہ، اور اس کے بعد آپ نے چھوٹے چھوٹے کر لینے۔ اگر آپ کے پاس اس طرح کی مشین ہے تو اس کے اندر قیمہ کر لینے، تو قیمہ آپ نے جو اچھے والا قیمہ ہوتا ہے، بریک فائن قیمہ، وہ والا کروانا ہے۔ وہ کر کے آپ نے پھر پیاز کاٹنا ہے۔ پیاز کاٹنے کے بعد آپ نے جو پیاز کا پانی اچھے سے نچوڑ لینا، اس کو اسی مشین کے اندر چوپ کرنے کے بعد نچوڑنے کے بعد، کیونکہ پیاز پانی چھوڑتا ہے اور پھر اس کے اندر اگر پانی آ جائے تو پھر وہ جو کباب ہوتے ہیں وہ اسٹک کے ساتھ ٹھہرتے نہیں ہیں۔ تو پھر آپ نے اس کے اندر ادرک لہسن بریک پیسٹ کر کے وہ ڈالنی ہے، اور اس کے اندر جو سب سے بیسک چیز ہے وہ ہے دھنیا، پودینہ اور سبز مرچ۔ اس کا بہت زیادہ مطلب کہ فلیور اس کے اندر ہو تو اسی سے یہ مزے کے بنتے ہیں۔ آپ نے اس کے اندر پیاز ڈال لینا ہے، پھر آپ نے ادرک لہسن اچھے سے اس کا پیسٹ بنا لینا۔ اگر پیسٹ نہیں بنانا تو اسی کے اندر ڈال دیں، قیمے کے ساتھ ہی خود ہی پیسٹ بن جائے گا۔ اور اس کے ساتھ آپ نے دھنیا، پودینہ، سبز مرچ، تھوڑا سا میٹھا سوڈا جسے کہتے ہیں وہ ڈال دیں، بیکنگ سوڈا بھی کہتے ہیں، وہ ڈالنا ہے۔ ساتھ آپ نے اس کے گرم مسالہ چاہے آپ پیس لیں، چاہے آپ اسی وقت روسٹ کر کے اس کو پیسیں، وہ زیادہ مزے کا بنتا ہے اور اس کی خوشبو بھی ہوتی ہے۔ اور ساتھ آپ نے نمک اور نمک، لال مرچ، کٹی ہوئی دڑا مرچ، اور اس کے ساتھ آپ نے ہلدی تھوڑا سا، اگر آپ کے پاس چکن پاؤڈر ہے، سوری کہنے لگی تھی کچن پاؤڈر ہے، چکن پاؤڈر ہے تو چکن پاؤڈر آپ نے لاسٹ میں ڈالنا، اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، چکن کا اپنا بڑا فلیور ہوتا ہے۔ خیر میرے پاس تھا تو میں نے ڈال لیا۔ اس طرح کا آپ نے اس کے اندر قیمہ بنا لینا ہے۔ تو آپ نے پھر اس کے اندر جو دھنیا پودینہ ڈالنا ہے وہ تھوڑا سا زیادہ مقدار میں، لیکن دھو کے آپ نے کافی دیر پہلے سائڈ پہ رکھ لینا ہے دھنیا پودینہ کو، اس کا پانی نچڑ جائے گا۔ اگر نہ نچڑا ہو تو آپ نے پونے میں اس کو ڈالنا ہے۔ ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے اوپر سے ایسے رب کرنا ہے۔ رب کرنے کے بعد مطلب کہ اس کا پانی خشک ہو جائے۔ جب اس کا اچھے سے پانی خشک ہو جائے گا نا تو پھر آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے۔ اور دوسری بات، جب آپ یہ بنا رہے ہوں گے تو اس کے جو پلیٹ ہے نا، اس سے بڑی احتیاط کرنی ہے۔ یہ ہاتھ پہ لگ جائے نا تو بہت زیادہ مسئلہ بنتا ہے، کٹ لگ جاتا ہے اور خون بھی نکلتا ہے کافی زیادہ۔ میں نے جب فرسٹ ٹائم چلائی تھی تو میرے ساتھ اس طرح ہوا تھا، تو اسی لیے میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں کہ آپ نے ایسے نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد یہ مشین جب میں نے لی نا تو یہ میں نے لی ہے عید پہ، ٹھیک ہے؟ عید پہ چاند کے بابا کو میں نے کتنی دفعہ بولا کہ چاند کے بابا مجھے یہ مشین لے دیں، تو کہہ رہے تھے میں نا ابھی بجٹ نہیں ہے۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے رہنے دیں، آپ ایسے کریں جو مجھے عید دینی ہے نا اسی سے لے دیں۔ تو آرام سے ہنستے نا انہوں نے مجھے لے دی، کہتے یہ لو ٹھیک ہے لے لو۔ تو آپ بھی پیاریوں ایسے کیا کریں، جس چیز کی ضرورت ہو نا، دیکھا کہ آپ کے شوہر کے پاس نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے بجٹ سے منگوا لیا کریں، گھر کے بجٹ سے، یا آپ کو جو پاکٹ منی ملتی ہے آرام سے منگوا لیا کریں، سکون سے زندگی بنتی ہے۔ اور یہ خاص کر جو شادی شدہ لائف ہوتی ہے یہ سکون سے ہی چلتی ہے۔ تو شوہر وہی اچھے ہوتے ہیں جو ہمارا ساتھ دیتے ہیں، مطلب دوسرے بھی اچھے ہوتے ہیں لیکن جو ساتھ دینے والا شوہر ہے نا، اس سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے، کوئی بڑی اس سے برکت نہیں ہے۔ تو خیر اس کے ساتھ میں نے اس کا قیمہ بنا کے رکھ لیا تھا۔ اور ایک آپ نے چیز نہیں اسکپ کرنی، ان ساری چیزوں کے ساتھ آپ نے 2 چمچ اس کے اندر ڈالنا ہے بیسن لازمی ڈالنا ہے۔ وہ اسی لیے ڈالنا ہے، بیسن کے ساتھ نا یہ جو مطلب کہ قیمہ بالکل ایسے جڑ جاتا ہے۔ کوئی بریڈ بھی ڈالتے ہیں، کوئی کارن فلور ڈالتے ہیں آپ، لیکن اس کے اندر ڈال لیں بیسن 2 چمچ، اور کوئی لوگ انڈا بھی ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن میں نے انڈا نہیں ڈالا، آپ لوگ بیسن لازمی ڈالیے گا۔
वो डालने के बाद फिर आपने क्या करना है कि इसको फिर जब कीमा बन जाना है तो आपने इसको फ्रिज के अंदर रख देना है ताकि 20 मिनट लगें, ये बिल्कुल अच्छे से फ़ाइन हो जाएगा ना। तो फिर आपने इसके कबाब बनाने हैं, लेकिन फ्रीज़र में ना रखना जहाँ बर्फ़ जम जाए, ऐसी जगह पर रखना जहाँ ये नॉर्मल रहे। तो उसके साथ साथ बर्तन भी इतने ज़्यादा हो गए थे, अब मैंने सोचा चलो मैं बर्तन धो लेती हूँ। बर्तन धोने के बाद फिर कीमा कबाब बनाऊँगी। बच्चों का स्कूल से आने का भी टाइम होने वाला था, तो इसलिए मैंने ना जल्दी जल्दी कीमा बना के रख दिया था। बर्तन धोने के बाद अच्छे से वॉश किए बर्तनों को, फिर उसके बाद मैंने सोचा चलिए मैं कबाब बनाती हूँ। कबाब बनाने ही लगी थी, इतने बच्चे आ गए क्योंकि बच्चों का टाइम था आने का। मामा भूख लगी है, मैंने कहा बेटा अब थोड़ी देर के लिए बैठो, बस 2 मिनट के अंदर मैं कबाब बना के ले आती हूँ। मैंने कोफ्ते बनाए थे शाम को और कबाब बनाए थे दोपहर को। गरम गरम चटनी बनाई और गरम गरम रोटी के साथ, यकीन करें खाया, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। बस आप भी कोशिश किया करें, दुनिया का कोई भी काम करना है, आपने कुछ भी करना है, बस आपका शोहर आपका साथ दे। आप अपने शोहर को एग्री किया करें, बाकी दुनिया की फ़िक्र करना छोड़ दें, आपको कोई साथ देता है या नहीं देता, कुछ लेके कोई आपको देता या नहीं देता। लेकिन आपने किसी तरह भी अपने शोहर के दिल और दिमाग में जगह बना के ना उससे हर बात मनवानी। और जब शोहर इजाज़त दे दे, कोई दूसरा दे या ना दे, दिमाग और दिल सेटिस्फाई होता है कि अब हमें कोई बंदा कुछ नहीं कह सकता। अल्लाह की तरफ से शोहर का इस तरह का रौब होता है। खैर आपने भी इसी तरह करना है। और उसके बाद मैंने बर्तन धोने के बाद अच्छे से वो क्लीन किया अपनी शेल्फ वगैरह को। उसके बाद मैंने तैयारी की कबाब बनाने की। तो आपने क्या करना है, हल्के हाथों से हल्का सा ऑयल लगा लेना है अपने ना हाथों के ऊपर। जब ऑयल लगा लेना है तो फिर आपने कीमा पकड़ना है। कीमा पकड़ के आपने उसको सीख के ऊपर लगाना है। मेरे पास सीख तो नहीं है, लेकिन ये जो चकने बेलने का डंडा होता है ना, जिसके साथ हम रोटी बेलते हैं, ये मेरे पास पड़ा हुआ है। ये कब का, और मैंने इसी काम के लिए इसको रखा हुआ है। यकीन करें बड़ी सहूलत हो गया मुझे इसकी, तो ये कबाब बनाने के लिए। तो आपने भी आपने सीख ले लेनी है, या जो लकड़ी वाली स्टिक्स मिलती है ना वो ले लेनी है। आप वो लेने के बाद आपने उसके अंदर ऐसे कबाब बना बना के रख लेने हैं। रखने के बाद एकदम इकट्ठे सारे रख लें। फिर उसके बाद आपने जब मतलब कि इसको फ्राई करना है, फिर 2-2-3, और फ्राई करते वक्त आपने ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, मतलब कि सिर्फ 2-2 मिनट, 2-2 1.5 मिनट आपने लगवाना है। ऑलरेडी ये इतना बारीक कीमा हो चुका होता है, थोड़े से सेक से गल जाता है। और हल्की आंच रखनी है, तेज़ आंच पे आपके ये सड़ जाएंगे, तेल भी सड़ जाएगा, और दूसरा इसका फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऐसे जला जले की स्मेल आएगी। आपने हल्की आंच पे एक तरफ से रोस्ट हो जाएगा, फिर दूसरी तरफ से करना है। ये देखें जिस तरह मैं आराम आराम से इसको कर रही हूँ ना, आपने इसी तरह करना है, ठीक है। और ऑयल लगा लेना है लाजमी। ये देखें मसाला भी इतना नरम है और ये बनेंगे भी बहुत नरम। तो इसको बनाने के बाद फिर आपने तेज़ आंच पे नहीं रखना, आपने बस हल्की आंच रखनी। हल्की आंच के बाद आपने इसको नीचे उतार लेना, मतलब कि एक तरफ से हल्की आंच पे कर लेना, फिर दूसरी तरफ से 1-1 मिनट लगाइएगा, उतारें और गरम गरम रोटी बनाएं उसके साथ, फिर उसके साथ सर्व करें। ये देखें आप।
اگر آپ کو میری اس طرح کی ولاگ اچھے لگتے ہیں تو لازمی بتائیے گا کمنٹ باکس میں، اور ریسیپی کس طرح کی بنی وہ بھی لازمی بتائیے گا۔ مجھے اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے فالو کریں۔